السلام علیکم جی، میرا نام ہے عبدالرزاق اور میں جرمنی کے شہر برلن میں رہتا ہوں، اور میں یہاں پہ BSBI میں ماسٹر ڈگری کرنے آیا ہوں۔ تو میرے فیس بک میسنجر میں کافی زیادہ لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ پرائیویٹ یونیورسٹی کا کیا سینیریو ہوتا ہے اور آپ نے پرائیویٹ یونیورسٹی کیوں چوز کی جب کہ آپ پبلک میں جا سکتے تھے۔ تو میرا سینیریو یہ تھا کہ میری جو لاسٹ ڈگری تھی وہ 2014 میں نے بیچلر کیا تھا پاکستان سے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں، اور اب میں جرمنی میں یہاں پہ 2022 سے اپلائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہو چکا ہے جرمنی میں کہ یہاں پہ کمپٹیشن بہت بڑھ چکا ہوا ہے، اور سیکنڈ یہ کہ تھوڑا یہاں پہ CGPA کا بھی ایشو ہوتا ہے۔ میرا جو جرمن گریڈ تھا وہ 2.9 تھا، اور یہاں پہ جو بزنس فیلڈز کی ڈگری ہیں ان میں ایڈمیشن ملنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ مل جاتا ہے، مے بی مجھے نہ ملا ہو، مجھے ہی نہیں ملا ویسے، کیونکہ میں نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا ہے، ایک ایسے اسٹوڈنٹ بھی دیکھے ہیں جن کا جرمن گریڈ 3.3 تھا اور وہ ان کو ایڈمیشن مل چکا ہوا ہے۔ میرا ایک تو ایج فیکٹر بھی تھا، ڈگری میں گیپ بھی کچھ زیادہ تھا، تقریباً 9 سال کا گیپ بنتا ہے، اور سیکنڈ یہ تھا کہ جو لاسٹ 2 انٹیک تھی مجھے ایڈمیشن بھی نہیں ملا اور اپائنٹمنٹ بھی نہیں ملی، کیونکہ اسلام آباد ایمبیسی کی اپائنٹمنٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے، حد سے زیادہ۔ آپ نے اگر ودن 1 منٹ بک کی تو آپ کو اپائنٹمنٹ آئے گی، ورنہ آپ کے لیے امپاسبل ہے۔ اور جو لوگ یہاں پہ فیس بک پہ کہتے ہیں کہ آپ فرسٹ منٹ میں بک نہ کریں، آپ 2 یا 3 منٹ میں بک کریں، تو نئے اسٹوڈنٹس جو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کو میں کلیئر کٹ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے 30 سیکنڈ ٹو 60 سیکنڈ کے اندر اپائنٹمنٹ بک کی اور آپ کی جو اپائنٹمنٹ کی سیریل ہے وہ 1000 کے بلو رہی، تب تو آپ کے لیے چانس ہے کہ آپ جرمنی آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ 1 منٹ سے زیادہ کے لیے بریک لے رہے ہیں اپائنٹمنٹ بکنگ کے دوران، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ جو ہے تو جرمنی کی آپ کو اپائنٹمنٹ ایمبیسی کی مل سکتی ہے، کیونکہ میں لاسٹ 2 انٹیکس پاکستان میں اس کو ٹریک کر کے آیا ہوں۔ ایمبیسی آلموسٹ 1300 سے لے کے 1500 اسٹوڈنٹس کو انٹرٹین کر رہی ہے۔ اس سے پچھلا جو ونٹر تھا اس میں ایمبیسی نے 1534 اسٹوڈنٹس کو انٹرٹین کیا۔ ابھی جس انٹیک میں آیا ہوں تو اس میں ایمبیسی نے 1470 اسٹوڈنٹس کو انٹرٹین کیا۔ اچھا، میں نے خود جب لاسٹ سمر کی اپائنٹمنٹ بک کی تھی تو وہ میں نے تقریباً 3 منٹ میں کی تھی، تو میرا 1169 سیریل نمبر تھا، اور 14 نومبر کو بک کی گئی اپائنٹمنٹ مجھے ملی تھی 2 مئی کو میرا انٹرویو ہوا تھا، اور 15 مئی کو ایمبیسی نے اپائنٹمنٹس کلوز کر دی تھی۔ تو مسئلہ ایک تو آپ نے اس بات کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اب وہ 2 یا 3 منٹ والا سینیریو چلا گیا ہے، اب آپ کو فرسٹ منٹ میں ہی اپائنٹمنٹ کو بک کرنا ہے ہر صورت میں۔ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایڈمیشن لیٹر نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ تھوڑا سا جلدی سٹارٹ کریں اور ایڈمیشن لینے کی کوشش کریں پہلے ہی۔ اگر آپ کے پاس ایڈمیشن نہیں ہے اور آپ 2 یا 3 منٹ میں اپائنٹمنٹ بک کر رہے ہیں تو پھر ایڈمیشن تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو آپ کے پاس اپائنٹمنٹ بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر 1 منٹ میں اپائنٹمنٹ بک کر رہے ہیں، آپ کے پاس اپائنٹمنٹ آ گئی، تو پھر آپ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں اور ایڈمیشن لینے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر آپ کو ایڈمیشن نہیں مل رہا اور اپائنٹمنٹ بھی سر پہ آ گئی تو اس کو ڈیٹ آنے سے پہلے کینسل کر دیں، تاکہ آپ کے پاس لاسٹ مومنٹ تک چانس ہو۔ کسی کی بات مت سنیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے پھر، کیونکہ میں نے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جنہوں نے وداؤٹ ایڈمیشن اپلائی کیے اور ان کو اپائنٹمنٹ ملنے سے پہلے ہی انٹرویوز آ گئے، ایڈمیشنز آ گئے۔ تو اس لیے ایک رسک آپ کو لینا ہوگا، آپ 2 رسک کبھی بھی مت لیں کہ آپ کے پاس ایڈمیشن بھی نہ ہو اور اپائنٹمنٹ بھی نہ ہو۔ کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس ایڈمیشن تو آ جاتے ہیں لیکن اپائنٹمنٹ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اور یہاں پھر جو کمپٹیشن کا سینیریو ہو چکا ہے، یونیورسٹیز ایڈمیشن کو ڈیفر بھی نہیں کر رہی کہ آپ جس یونیورسٹی میں آ رہے ہیں، آپ جس سمیسٹر میں آ رہے ہیں اسی سمیسٹر میں آئیں۔ تو ٹاپک کہیں اور چلا گیا۔ تو جو بات ہے BSBI کی یا کوئی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی کی، ان کی ماسٹر کی فیس آلموسٹ جو ان کا 14% ڈسکاؤنٹ ہے یا 15%، تو وہ آلموسٹ 11,000 یورو بنتی ہے،
اور اگر آپ ساری فیس ایک ساتھ پے کر کے آئیں تو وہ 33% ڈسکاؤنٹ کے بعد آلموسٹ 87,000 یورو بنتی ہے. 8700 یورو، ناٹ 1000، سوری. تو 8700 یورو بنتی ہے. وہ آپ ایک ساتھ پے کر کے آئیں تو آپ کو کافی سارا بینیفٹ ہو سکتا ہے. آلموسٹ 2000 یورو کا آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے. اچھا، نیکسٹ ہر بندہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ بھائی ہم فیس کتنی پے کر کے ہیں. بھائی BSBI نہیں کہتی یا کوئی بھی یونیورسٹی آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ فیس ساری پے کر کے ہیں. یہاں پہ سارے انیشیل ڈپازٹ مانگتے ہیں 2000 یورو کہ آپ انیشیل ڈپازٹ کروائیں اور اپنا ویزا کا پروسیس کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد امبیسی یہ بات آپ کی نہیں مانتی. امبیسی کی ویب سائٹ پہ کلیئر لکھا ہوا ہے. میں جسٹ اسپیسیفک اسلام آباد امبیسی کی بات کروں. مجھے کراچی کونسلیٹ کا، دبئی کا یا سعودی عربیہ، قطر کسی کا کوئی سنیریو نہیں پتہ. میں اسلام آباد امبیسی سے انٹرویو دے کے آیا تو مجھے جسٹ اس کا سنیریو پتہ ہے. تو میں جب آیا تو میں نے بھی فیس جو ان کی 1 ایئر کی فیس ہے وہ پے کی تھی. میری 1 ایئر کی فیس بن رہی تھی 7300 یورو. تو 7300 سے میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے 6100 یورو پے کیا تھا. اور مجھ سے انٹرویور نے پوچھا، VO نے پوچھا کہ آپ نے 1 ایئر کی فیس پے کی. تو میں نے کہا میں نے کیلکولیٹ نہیں کیا، آلموسٹ میں نے 1 ایئر کی فی پے کی. مطلب میں نے کلیئر کٹ بھی نہیں کہا کہ یس. اگر وہ کیلکولیٹ کر لیتی تو مے بی میرے لیے وہاں پہ ٹربل ہو سکتی تھی. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آئی ڈونٹ نو، کہ میں نے نہیں کیلکولیٹ کی میری فیس کتنی بنتی ہے. میں نے 6100 یورو یونیورسٹی کو پے کیا ہوا ہے. تو وہ سیٹسفائی ہو گئی. تو یہ آپ نے آپ دیکھنا ہے کہ آپ کی فیس کتنی بن رہی ہے. اگر آپ اسلام آباد امبیسی میں 1 ایئر کی فیس پے کیے بغیر جائیں گے تو آپ فیس بک پہ گروپ ہے اسٹڈی ان جرمنی کے نام سے، وہاں پہ اسٹوڈنٹ کی ریجیکشن آئی ہے. اس نے فیس پے نہیں کی تھی تو اس کو ریجیکشن آئی ہے جسٹ اسی بات پہ. اس کے پاس ہر چیز تھی اور انٹرویو بھی مل گیا، لیکن اس نے فیس پے نہیں کی تو اسلام آباد امبیسی نے اس کا ویزا ریجیکٹ کر دیا. تو جب بھی آپ کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں آنا چاہیں تو آپ اپنے ریسورسز پہلے ہی مینٹین کریں، مینیج کریں کہ آپ کے پاس 1 ایئر کی فیس ہو. بہتر آپشن تو یہ ہے کہ اس وقت کافی ساری پبلک یونیورسٹیز ہیں، جیسے فوڈ واگن یونیورسٹی ہے، وہ پبلک یونیورسٹی ہے لیکن ان کی جو فیس ہے وہ 4500 یوروز ہے. تو آپ اس کو بھی چوز کر سکتے ہیں. کافی یونیورسٹیز ہیں جو اب فیس لے کے 1500 سے 2000 یورو پر سمیسٹر لے کے تو وہ ایڈمیشن دے رہی ہیں. تو BSBI بالکل لاسٹ آپشن ہے. وہ میں نے اس لیے چوز کیا تھا، میری یہ مجبوری تھی کہ 2 سمیسٹر میں نہ تو ایڈمیشن ملا اور نہ ہی اپوائنٹمنٹ ملی. اب یہ جو 3rd سمیسٹر تھا اس میں ایڈمیشن تو مل گیا، اپوائنٹمنٹ تو مل گئی، اب ایڈمیشن نہیں تھا. اور اس ایڈمیشن نہ ملنے کی میری سب سے بڑی بے وقوفی یہ تھی کہ میں نے کنسلٹنٹ کے تھرو اپلائی کیا. تو کیپ ان مائنڈ کہ کبھی بھی کنسلٹنٹ کے سہارے نہ رہیں، کبھی بھی یہ غلطی مت کریں ورنہ آپ کا پیسہ اور وقت دونوں ضائع ہوں گے. اگر کسی کو مزید انفارمیشن چاہیے تو میں اپنی فیس بک پروفائل کا لنک نیچے شیئر کروں گا، وہ مجھے ان باکس میں کانٹیکٹ کر سکتا ہے. میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے پیسہ اور وقت ضائع ہوتا ہے. کیونکہ کنسلٹنٹ جرمنی میں کیونکہ کمیشن نہیں، یونیورسٹیز کمیشن نہیں دیتی. آسٹریلیا، UK، کینیڈا وہاں پہ یونیورسٹیز آپ کو کمیشن دے رہی ہوتی ہیں جو بھی کنسلٹنٹ. تو وہ 20-30 ہزار کنسلٹنٹ لے کے تو وہ اپنا پورا زور لگا رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن کروانا ہے ہر حال میں کیونکہ مجھے فیس سے کمیشن آنی ہے. لیکن یہاں پہ ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے. آپ نے فیس پے کر دی کنسلٹنٹ کو، بس دیٹس اٹ، اس کا کام ہو گیا، اس نے اپنے پیسے لے لیے. اب وہ اپنا زور لگائے نہ لگائے یہ وہ جانتا ہے اور اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. کیونکہ جب میں نے اپنا سینیریو دیکھا تو میرے کنسلٹنٹ نے بے انتہا بلنڈر مارے. نہ تو کسی یونیورسٹی کی ٹھیک سے ریکوائرمنٹ چیک کی اور نہ ہی کوئی اس نے پراپر سے ایڈمیشنز اپلائی کیے. مجھے بس بتاتے رہے کہ ہو رہے ہیں بس، اور میں اس سہارے پہ رہا اور مجھے ایڈمیشن نہیں ملا. اور آخر میرا جو وہ فیسز کا لاس تھا، یونیورسسٹ کا، کنسلٹنٹ کی فیس، وہ بھی ویسٹ ہوئی. اور مجھے جب اپوائنٹمنٹ آ گئی تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اور میں یہ انٹیک ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا.
تو مجھے مجبوراً BSBI میں ایڈمیشن لینا پڑا، کیونکہ BSBI ودن 10 days آپ کو ایڈمیشن دے دیتی ہے اور آپ کم از کم پاکستان سے موو کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارا سینیریو تھا میرا BSBI میں آنے کا۔ تو کوشش کریں خود سے اپلائی کریں، کبھی کنسلٹنٹ کے پاس نہ جائیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا جب آپ کنسلٹنٹ کے تھرو اپلائی کر رہے ہوں گے، اور آپ کے لیے کافی پریشانی ہو سکتی ہے۔ میں فیس بک پروفائل نیچے مینشن کروں گا، کسی بھی اسٹوڈنٹ کو BSBI سے ریلیٹڈ ہیلپ یا انفارمیشن کی ضرورت ہو تو میں آپ کو انفارمیشن بھی دوں گا، اور جو ہیلپ چاہیے وہ بھی فری آف کاسٹ۔ لیکن آپ لوگ ایک مہربانی کیجیے گا کہ ٹو دی پوائنٹ کویسچن کریں، اور ٹو دی پوائنٹ ہیلپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا ہیلپ چاہیے، کیونکہ یہاں پہ تھوڑا ٹائم مینجمنٹ کا ایشو ہوتا ہے۔ اور سیکنڈ یہ کہ کوئی بھی فیس بک میسنجر میں آ کے مجھ سے کنسلٹنٹ کا نام نہ پوچھے کہ آپ نے کس کنسلٹنٹ سے کروایا۔ میں نے جسٹ آپ کو یہ گائیڈ کرنا تھا کہ آپ جو بھی پروسیس کرنا چاہ رہے ہیں وہ خود کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اور اگر کافی اچھے کنسلٹنٹ ہیں جو کر بھی رہے ہیں ایڈمیشن اور کروا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے، اگر تو آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا یا ریکمینڈ کروں گا کہ بہتر ہے آپ اپنا پروسیس اپنے خود ہاتھ سے کریں، یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ پروسیس ہوتا کیسے۔ بیسٹ آف لک اینڈ تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو۔